کتاب کو کھولیے، پرانا عہد نامہ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، عہد عتیق میرے ساتھ نکالیے۔ ہاللیلویا۔ پہلا سلاطین 18 باب میں سے ہم دیکھیں گے اور تلاوت کریں گے۔ میسج تھوڑا سا بڑا ہے۔ چیپٹر نمبر 18 یعنی کہ 18 باب، اس کی پہلی آیت سے یہ 40ویں آیات تک جو ہے پاک کلام کا پیسج ہے۔ ہم آتے ہیں پہلی آیت پر۔ پاک کلام یوں مرقوم ہے، اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خدا ان کا یہ کلام 30 سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اکیب سے مل اور میں زمین پر مینا برساؤں گا۔ سو ایلیا اکیب سے ملنے کو چلا۔ ہاللیلویا۔ چوتھی آیت میں آتے ہیں، کیونکہ جب ایزبل نے خدا کے نبیوں کو قتل کیا تو ابدیہ نے 100 نبیوں کو لے کر 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا۔ اب ہم 13ویں آیت میں آ جائیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، کیا میرے مالک کو جو کچھ میں نے کیا ہے نہیں بتایا گیا؟ جب ایزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو میں نے خداوند کے نبیوں میں سے 100 آدمیوں کو لے کر 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپایا اور ان کو روٹی اور پانی سے پالتا رہا۔ آگے ہم آ جائیں گے 15ویں آیت میں۔ تب ایلیا نے کہا، رب الافواج کی حیات کی قسم جن کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں آج اس سے ضرور ملوں گا۔ ہاللیلویا۔ 19ویں اور 21ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، اس لیے اب تو قاصد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یسیرت کے 400 نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر۔ سو اکیب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ 23ویں آیت میں آ جائیے۔ یہاں پر مقوم ہے، سو ہم کو 2 بیل دے دیے جائے اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لے اور اسے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھرے اور نیچے آگ نہ دے، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اس کو لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دھوں گا۔ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں اپنے خدا سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے گا وہی خدا ٹھہرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو سب لوگوں نے کہا یہ خوب بات ہے۔ سب بول اٹھے کہ یہ خوب بات ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم آگے پیسج میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ کو کیسے استعمال کیا۔ سٹوری کو میں بیان کر دیتا ہوں آپ کو بعد میں۔ یہاں پر لکھا ہے 31ویں آیت میں، ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیچ کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینا سے چنا اور بیل کے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا، اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی اور لکڑیوں پر کوڑے۔ پھر اس نے کہا دوبارہ کرو، انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا سبارہ کرو، سو انہوں نے سبارہ بھی کیا، اور پانی مذبح کے گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی،
اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے، میری سن اے خداوند میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے۔ اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختلی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا۔ ہاللیلویا، اور اس میں پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ ایلیا نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو، ان میں سے ایک بھی نہ جانے پائے۔ سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ایلیا ان کے نیچے کیسوم کے نالا پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ روحانی واقعہ اس وقت کا ہے جب سامریا میں کال پڑا ہوا تھا اور خداوند کا بندہ جو تھا وہ بچ رہا تھا اخیب سے، ایزبل سے، کیونکہ ایزبل ایک خطرناک عورت تھی، بت پرستی کرتی، حرام کار تھی، بدکار تھی، بدچلن تھی، جادوگرنی تھی۔ اس کو استارات دیوی بھی کہا جاتا ہے، میں نے بتایا تھا۔ اس کو سمیرامس بھی کہا جاتا ہے، اس کو ایسٹر دیوی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جادوگر اور اس کا باپ بھی ایک جادوگر، یہ فنیکے کی شہزادی تھی ایزبل، اور فنیکے کا جو بادشاہ تھا وہ اس کا باپ تھا اور وہ بھی ایک جادوگر تھا، ظالم آدمی۔ اور اس کا معاہدہ طے پا گیا کہ اب وہ بنی اسرائیل پر جو ہے حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی ایزبل کی شادی اخیب بادشاہ سے کر دی تھی، شاہ اسرائیل سے کر دی تھی۔ معاہدہ طے پا گیا۔ اب ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو اپنے متحد کر لیا تھا، اپنی باتیں منوا رہے تھے، کیونکہ اس کی بیوی جو تھی ایزبل اپنے خاوند کو وہ بھٹکا چکی تھی۔ اس نے اسے بت پرستی پر لگا دیا تھا کہ تو اور جتنا بھی اسرائیل ہے بت پرستی کرے، بالین کی پیروکاری کرے، یعنی کہ بال دیوتا کی مندروں میں جائے، حرام کاری کرے، وہاں پر جو دعا بھی ہوتی وہ بھی حرام کاری، سب حرام کاری کیا کرتے تھے۔ ان مندروں میں بہت سے لوگ کپڑے اتار کر شیطان کی پرستش کرتے تھے، حرام کاری کرتے تھے، یہ ان کی دعا تھی۔ وہ شیطان کے پجاری تھے، جھوٹے تھے۔ اس وقت خداوند کا پاک کلام اپنے بندہ ایلیا نبی پر نازل ہوتا ہے اور ایلیا نبی کو خداوند کہتا ہے کہ تم جا واپس، انہوں تو پاجنا جا کے دیکھیے منہ مل جا۔ تو انہوں جا کے کہے کہ میں مینا برساواں گا، کیونکہ کوئی ہریالی نہیں سی، کوئی پانی نہیں سی۔ اسے ملتا ہے اور ایلیا نبی کہ وہ پاؤں میں گر جاتا ہے۔ ایلیا نبی سے کہتا ہے کہ تو جا اور اخیب بادشاہ کو کہہ کہ میں حاضر ہوں۔ کہتا ہے عبدیہ کا مطلب ہے خدا کا بندہ۔ یہ وہ نہیں جس نے کلام مقدس کی ایک کتاب لکھی ہے، یہ وہ عبدیہ نہیں ہے، یہ دوسرا عبدیہ ہے اور یہ ایک کاہن ہے اور یہ اخیب بادشاہ کا دیوان ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ تو جا اس کو میرا پیغام دے، مگر وہ کہتا ہے اے میرے
आका, मैं तो पहले ही 100 नबियों को छुपा कर रखा है मैंने, 50-50 करके मुख्तलिफ जगह पर उनको खाने पीने के लिए देता हूँ, और तू खुदा का बंदा, मैं तो बचा रहा हूँ खुदा के बंदों को, और तू खुद कह रहा है कि तू जाकर उसे कह कि मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ, तुझे ढूंढते फिरते हैं, एक दिन तुझे मारना चाहती है, कत्ल करना चाहती है, वो तुझे मार देगी। कहता है कि तू जा, मैं उसे जरूर मिलूंगा। वो कहता है कि तू तेरा तो कोई पता नहीं, खुदा का बाप नूं लैके ते उन्हें क्यों चला जे, मैं हूं पैगाम देना, तो उन्हें कहना ते एरिया ते मैंने मिलिया नहीं, वो मैंने मार देगा। वो कहता नहीं, तू जा, मैं उन्हें जरूर मिलांगा। कहता ठीक है, वो जाके उन्हें पैगाम देता है कि अकीब बादशाह भी आ जाता है। अकीब बादशाह कहता है, ऐ इस्राएल के सताने वाले तू है? तो एलिया नबी से जवाब देता है, मैं इस्राएल का सताने वाला नहीं हूँ, बल्कि तू है खुदा का सताने वाला, खुदा को सताने वाला, खुदा के बंदों को सताने वाला, खुदा के हुक्मों को तर्क करने वाला और बालियों की परस्तिश करने वाला तू है। और खुदा का बंदा उसे चैलेंज करता है कि अगर तू अपने आप को खुदा कहता है, तेरे नबी तुझे खुदा बनाते हैं, तो मेरा तुझसे चैलेंज है, खुदा के कहने पर तू कोहे गिरमम पर अपने सारे 400 नबियों को इकट्ठा कर, जो बाल के पुजारी हैं उनको इकट्ठा कर, और पूरी बड़ी इस्राएल को उस जगह पर इकट्ठा कर। तो वहां पर साबित हो जाएगा कौन सच्चा खुदा है और कौन झूठा खुदा है। हालेलुया। खुदा के बंदा ने खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा के कहने पर बड़ी दलेरी के साथ अकेला आदमी उसे चैलेंज करता है। कोहे गिरमम यज़ीर की वादी में है, मगरबी साहिल पर है। इस बात को नोट कर लीजिए। तो होता क्या है, उस जगह पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और देखो मजे की गल, खुदा का बंदा अकेला है। हालेलुया, हालेलुया। और बाल के पुजारी 450 लोग, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, और सारा इस्राएल भी जो है वो भी उसके पीछे है, अकीब के पीछे है, एजबेल के पीछे है, शैतान के पुजारियों के पीछे है, बुत परस्ती कर रहे हैं। अभी तक उनका जमीन नहीं जागा, अभी तक उनको जिंदा खुदा, सच्चे खुदा का पता नहीं चला, क्योंकि वो खुदा को भूल गए थे। अकीब और एजबेल के कहने पर बुत परस्ती कर रहे थे, हरामकारी कर रहे थे, खुदा के कवानीन को छोड़ चुके थे। खुदा का बंदा एलिया कहता है, जब सब लोग उस जगह पर, उस पहाड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिस पहाड़ का खुदावंद अपने बंदा को, एलिया को कहता है, जो सारे इकट्ठे हो गए थे, जिवें से इकट्ठे हो गए, वो जो सारे इकट्ठे हो गए थे, एलिया नबी हुण गल करदा सारे जिवें तां ना मैं करदा रहंदा कोई गल कहता है, सारे इस्राएल को जो भटक चुके उनको कहता है कि कब तक तुम डामाडोल फिरते रहोगे, तुम्हारा जमीन मुड़ा रहेगा। तुम जाग जाओ, खुदा के पास आ जाओ। अगर हमारा खुदावंद सच्चा है तो उसकी पैरोकारी करो, अगर बाल देवता सच्चा है तो बाल देवता की पैरवी करो। सारे चुप, कोई जवाब नहीं देते, जिस तरह तुम भी अक्सर चुप होते हो, उसी तरह
अगो जवाब चुप को नहीं देते, चुप कोई जवाब नहीं देता कि असीं सच्चे खुदा नूं मनांगे या झूठे खुदा नूं मनांगे। झूठे खुदा उत्ते डके सन ते उसे पासे सन ते ओहदे साथी सन। 450 बाल के पुजारी, शैतान के पुजारी इकट्ठे और एक अकेला खुदा का बंदा जो तलवार के साथ खड़ा था और वो कहता है अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आज सच्चे खुदा और झूठे खुदा का मुकाबला हो जाएगा, आज मुकाबला होगा। कहता है हमें 2 बैल मुहैया किए जाए। कितने बैल? 2 बैल मुहैया किए जाए। उनको काट दो, उनके टुकड़े टुकड़े करो और लकड़ियों पर रख दो, लकड़ियों पर रख दो और नीचे आग नहीं देनी। उन्होंने कहना थले आग भी को नहीं देनी, आग नहीं लानी, ना तो तेल पाना है ना कोई दूसरा सफूक पाना है, ते आग नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ लकड़ियां रख के उत्ते वो बैल के जड़े ने टुकड़े टुकड़े करके उत्ते रख देने। ते मम्मी इंजी करांगा, एक बैल मैनू दे दिओ, मम्मी उन्होंने काट के उहदे टुकड़े टुकड़े करके ते लकड़ियां ते रख दिया, ते मम्मी थले आग नहीं दिया। सारे लोग सुन रहे होंदे ने बड़े गौर नाल गल। वो कहता जे एक सच्चा खुदा मेरा होएगा ते फिर वो अग दे नाल जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा सच्चा खुदा आग के साथ जवाब देगा। अगर तेरा खुदा सच्चा है तो वो भी आग के साथ जवाब देगा। ते सारे कह अपने क्या बात की है, गल ठीक है, ऐसे करो फिर पता लगे सच्चे खुदा दा ते झूठे खुदा दा। सारे मान जाते ने कहते ले आओ, लो जी बैल 2 लैके आते ने ते जेडे यसीयत दे नबी ने, इज़राइल दे नबी ने, अखीयब दे नबी ने, शैतान दे पुजारी ने 450 लोग वो की करते ने, लकड़ियां रखते ने, ढेर लाते ने ते ओहदे उत्ते एक बैल दे कट के टुकड़े टुकड़े करके रख देते ने ते दुआ करनी शुरू कर देते ते पता नहीं की दुआ करी जाते। एक फिक्रा खुदा ने पाक कलाम च लिखा है, दुआ कर रहे ढेर ला के लकड़ियां दे उत्ते गोश्त के टुकड़े ला के कहते ने ऐ बाल देवता हमारी सुन। ये देवता नूं लोग खुश करते ने मंदिरां च, तुसीं वेखिआ होएगा फिल्मां ते बंदा देख लैंदा। हमने देखा कि शैतान के मारने वाले, हम देखते रहते हैं शैतान के मारने वाले शैतान को किस किस तरह से राजी करते हैं। नची जाने में सवेर पे लगे, भुड़की जाने में दुआ करी जाने के बाल, ऐ बाल साडी दुआ सुन, ऐ बाल साडी दुआ सुन, एनू पसंद कर दे, इत्थे आग आवे, इत्थे आग आवे कि एनू पसंद कर दे। एडी सौखनी कुर्बानी असी वो अपने सौखनी कुर्बानी भी लैके बैठे हैं। सौखनी कुर्बानी नचन डैने भुगन डैने ते दोपहर हो गई, सवेर दे लगे, ना कोई देवता सुन दिया, ना कोई आवाज आन दी है, ना कोई गल, ना कोई बात, ते बेचारे थक गए ते अपने दस्तूर के मुताबिक उन्होंने दा दस्तूर शैतान की पूजा जो करते सी ना अपने बाल देवता की, तो उन्होंने दस्तूर सी छुरियां लैके ते अपने जिस्म नूं दिल जख्म दे दिंदे सी, जख्म ला देंदे सी ते नाचदे नचदे सी ते वजन च आ के ते खूनो खून हो गए सी। तो इस तरह ही उन्होंने उत्थे भी कीता कि नचन डैने, भुड़कन डैने, दुआ करन डैने, झूठे खुदा के ते उन्होंने कोई जवाब नहीं मिलता। ते एलिया नबी खुदा दा सच्चा खादम, सच्चे खुदा दा सच्चा खादम, उन्होंने चला के पता की कहंदा, उच्ची आवाज ला के करो करो दुआ, और ऊंची करो दुआ, और ऊंची दुआ करो। हो सकदा बाल देवता खाद विच हो सकदा बाल देवता किते सुता होए, हो सकदा बाल देवता किते सफर में होए,
کہتا ہے ہو سکتا ہے بال دیوتا کسی سوچ پیا ہو سکتا ہے ستا ہوئے تو انہیں جگا لو وہ جنہوں نے چڑھایا نا ایریا نے بھی انہوں اور دے دو انہوں نے اور رچنا کرنا شروع کر دیتا انہوں نے اور پرستش شروع کر دیتی اپنی اور اپنے جسم میں زخم لانا شروع کر دیتے پھر خون کٹنا شروع ہو گئے کہ آگ لگ جائے آگ لگ جائے آگ لگ جائے آگ لگ انہوں نے کیتا کہ شام کی سوتنی قربانی تھی نا وہ بھی 3 بجے دے چڑے شام تو پہلے دیتی کہ شاید بال دیتا چھیتی کے نال مان جائے شام کی قربانی نے تو پہلے دے چڑی پر کوئی جھوٹا خدا کبھی جواب نہیں دیتا جھوٹا خدا جھوٹا ہوتا ہے جھوٹا خدا مردہ ہوتا ہے جھوٹا خدا اٹھ نہیں سکتا جھوٹا خدا بول نہیں سکتا جھوٹا خدا دعا نہیں سن سکتا وہ کہہ رہے تھے اے بال ہماری دعا کو سن اور اس ساختری قربانی کو پسند پر کچھ نہ ہوا اب خدا کے بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے میرے پاس آ جاؤ جب سارے پاس آ جاتے ہیں تو خدا کا خادم کہتا ہے کہ میرے پاس لکڑیوں کو لے آؤ خدا کا پاک کلام اس پر نازل ہوتا ہے خدا سے یاد دلواتا ہے کہ جو میں نے کلام یعقوب کے ساتھ کیا تھا یعقوب کے 12 بیٹوں کے 12 قبیلوں کے ساتھ 12 پتھر رکھے تھے خدا کا مذبح بنایا تھا تو اسی طرح 12 پتھر رکھنا اور مذبح بنا جو مذبح خدا کا اس جگہ پر سے توڑ دیا گیا تھا ہٹا دیا گیا تھا اس نے اسی وقت اسے مرمت کرنا شروع کر دیا خدا کے مذبح کو اس نے دوبارہ تیار کیا اس جگہ پر خدا کا مذبح تھا اسے تیار کرتا ہے اور یعقوب کے گھرانے کے نشان 12 پتھر 12 قبیلوں کے 12 پتھر منگوا لیتا ہے اور کیا کرتا ہے اس مذبح کو مرمت کر کے 12 پتھر بڑے ہی سلیقے سے رکھ دیتا ہے کرینے سے رکھ دیتا ہے ترتیب کے ساتھ رکھ دیتا ہے خوبصورتی کے ساتھ رکھ دیتا ہے جس طرح ہم نے چرچ کو بنایا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ چیز ادھر خوبصورت لگے گی یہ چیز ادھر خوبصورت لگے گی یہ پیڑ اس طرح اچھا لگے گا ہمیں اس طرح کے پردے اچھے لگیں گے کارپٹ اس طرح کا اچھا لگے گا تو وہ طریقے کے ساتھ سلیقے کے ساتھ کیونکہ خدا وہ ترتیب کا جیسے خدا نے اسے بنایا تھا اس نے کیا کیا بڑے ہی کرینے کے ساتھ لکڑیوں کو جوڑا لکڑیوں کو جوڑتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس کے ارد گرد ایک کھائی کھود دیتا ہے جس کو خندق بھی کہتے ہیں ارد گرد کھائی کھود کر پیر کے ٹکڑے کرتا ہے اور ان لکڑیوں پر رکھ دیتا ہے خدا کے مذبح کو پہلے مرمت کرتا ہے پھر خدا کے پاک کلام کے مطابق خدا کے کہنے کے مطابق اس پر ساختری قربانی کو رکھتا ہے اور وہ قربانی بھی پاک ہوتی ہے ہاللیلویا ہاللیلویا اور وہ دعا کیا کرتا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے میری سن اے خداوند میری سن تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے ہاللیلویا 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 ایلیا نے دعا کی ایلیا نے دعا کی کہتا ہے کہ تو ہی اسرائیل کا خدا ہے تو ہی زندہ خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں اپنے رشتے کو ظاہر کیا کہ میں تیرا ہوں تو میرا ہے میری دعا کو سن میری دعا کو سن 2 دفعہ کہتا ہے تو جیسے ہی خدا کا بندہ دعا کرتا ہے اس ساختری قربانی پر کھڑا ہو کر 450 شیطان کے پجاریوں کے سامنے بال کے دیوتاؤں کے سامنے چھپنے والے لوگوں کے سامنے تو کیا ہوتا ہے
फौरन जिंदा खुदा अपनी आग का नाज़िल फरमाता है। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी, 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 हालेलुया। ये है यावे, ये है यावे जिसे हम यहोवा खुदा कहते हैं। हमने जिसको पिछले एतवार देखा, यहोवा यहोसफ्त, यानी कि यहोवा इंसाफ करने वाला है, उसने इंसाफ किया। यहाँ पर अपने आप को खुदा जाहिर कर रहा है। तो लिखा है, इसके लिए इब्रानी लफ्ज जो है एस इस्तेमाल हुआ है खुदा की आग के लिए। इसमें स्ट्रॉन्ग वर्ड है 784 784 द फायर। इसका मतलब है द फायर ऑफ द लॉर्ड फेल, द फायर ऑफ द यावे फेल, यानी कि सुपरनैचुरल तौर पर आग आ गई। तो क्या हुआ? The burnt sacrifice, यानी कि सातवीं कुर्बानी भस्म हो गई। The wood, लकड़ियों को भस्म कर दिया। The stones, पत्थरों को भी भस्म कर दिया। And the soil, और मिट्टी को भी भस्म कर दिया। And it light up the water in the trench, इसका मतलब है और पानी को चाट गई जो खाई के अंदर था। सातवीं कुर्बानी को भस्म कर देती है, लकड़ियों को भस्म कर देती है, पत्थरों को भस्म कर देती है, मिट्टी को भस्म कर देती है, और जो खाई में पानी है उसको भस्म कर देती है। ये पानी कितना कहा था? एलिया नबी ने डालो। हालेलुया, शाबाश, बेटी के लिए तालियां बजाइए। पहले कहा 4 मटके पानी के इसके ऊपर डाल दो। हालेलुया, कहा 4 मटके पाए किथे किथे पाए? कुर्बानी के ऊपर 4 मटके पानी के डलवा दिए। ये निशानी है खुदा के मीना बरसाने की भी, जो अखियत को बताया गया था। पाए किथे सातवीं कुर्बानी देते तो पेट गई होगी ना, एक ही गल है ना। टोटल लकड़ियां भी भेज गई, पत्थर भी भेज गए, ओ उत्ते गोश्त के टुकड़े भी भेज गए, मिट्टी भी भेज गई। उन्हें क्या दोबारा 4 मटके फोड़ लेके वो 4 मटके और उन्हें पा देते हैं। कहता है सिबारा और करो। सिबारा का मतलब है कि तीसरी दफा और पा लो जो 12 मटके हो तो पानी का टोटल तो कुर्बानी भेज गई। थले आगू को गोड़ी लाई। अच्छा मेरे को दसो, आपको पता है गिल्ली लकड़ियां गलियां बाल दिया, पत्थर बाल रहे नहीं ना बाल रहे, मिट्टी भस्म हो जाती है। पानी खलोता सैड़ा ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਦਰ ਸੈੜਾ ਤੇ ਖੋਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। पेट्रोल नहीं डाला, कोई सफूफ नहीं डाला, मट्टी का तेल नहीं डाला, बल्कि पानी डाला। लोगों को दिखाया कि खुदा क्या क्या बड़े काम कर सकता है। तो जब ऐसे हुआ, खुदा ने गीली लकड़ियों, गीले पत्थरों पर अपनी आग को बरसाया, भस्म करने वाली आग को, तो सब कुछ खत्म हो गया और आग पानी को चाट गई। लिखा है ट्रेंच, चाट जाना, ट्रेंच, अंग्रेजी लफ्ज ट्रेंच इस्तेमाल हुआ। पानी को चाट गई। जब खुदा ने
اپنی آگ کو نازل فرمایا تو دیکھنے والے لوگ جتنے بھی تھے بنی اسرائیل کے وہ کیا کرتے ہیں؟ سچے خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. ہاللیلویا. گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں. ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے, ان کو خدا کی یاد آ جاتا ہے. یہ تو وہی خدا ہے, یہ تو وہی خدا ہے, یہ تو وہی خدا ہے, یہ زندہ خدا ہے, یہ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. کہتے ہیں تو ہی خدا ہے, تو ہی خدا ہے, تو ہی سچا خدا ہے. بال جھوٹا خدا ہے. مان جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں, اقرار کر لیتے ہیں گناہوں کا کہ ہم غلط. خدا نے اپنی آگ کو بھیج کر اب ثابت کیا کہ میں سچا خدا ہوں. صاف تری قربانی کو قبول کیا, پاک قربانی کو قبول کیا, مقابلے کو جیت لیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ ہے سچے خدا کی چیز. جھوٹا خدا ہم ہمیشہ ہارتا ہے. جھوٹے خدا کے پیروکار ہمیشہ ہارتے ہیں. سچے خدا کے پیروکار ہمیشہ جیتتے ہیں. دیکھو ایک آدمی اس کو ڈر نہیں, مگر 450 نبیوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے, پورے اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوا ہے, مگر وہ دلیری کے ساتھ خدا اس کے ساتھ تھا. خدا ان کے حکم سے کھڑا تھا, اس لیے اس کے اندر دلیری تھی اور مسح اور معموری تھی. اس کی دعا سنی گئی. جو لوگ خدا کے ساتھ رہتے ہیں, رفاقت اور شراکت میں رہتے ہیں, ان کی دعا ہمیشہ سنی جاتی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج بھی خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے پاس واپس آ جائیں. خدا نے بندوبست کر رکھا ہے. ہاللیلویا. خدا نے اپنے پاک بیٹے کو بعد میں بھیج دیا کہ وہ ہم سب کو خلاصی دے, شیطان کے ہتھ کنڈوں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے, موت سے بچائے. ہمیں پھیر کر لیا. جب بیٹے نے قربانی دے دی تو اس کے بعد خدا کا پاک روح آ گیا تاکہ ہمیں خدا کے پاس واپس لے کر جائے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو خدا نے حکم جو دیا تھا اس کی تھوڑی سی بات ابھی باقی ہے. ایلیا نبی نے کیا کیا اسی وقت جب لوگوں نے سچے خدا کو مان لیا, پہچان لیا, خدا کے خادم کے ساتھ مل گئے تو کہنا پڑھ دو 450 نبیوں پجے کوئی نہ. لوگوں نے بنی اسرائیل نے سب نے مل کر ایلیا نبی کے کہنے پر ان کو پکڑ لیا. 450 جو ایک دل کے نبی تھے, عقیب کے نبی تھے, ان کو کیسرون پڑھ دیا اور وہاں پر لا کر ان سب نبیوں کو, شیطان کے نبیوں کو قتل کر دیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج بھی خداوند چاہتا ہے جو لوگ برداشتہ ہو گئے ہیں بنی اسرائیل کی طرح, وہ میرے پاس واپس لوٹ آئے. کون کون خداوند کے پاس لوٹ کر آنا چاہتا ہے؟ اگر کوئی دور ہے تو ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج خداوند کے پاس آ جائیے. خداوند نے بنی اسرائیل کو پھیر دیا, واپس لے آیا, موڑ کر لے آیا. آج پاک روح ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں موڑ کر خدا کے پاس لے کر آتا ہے اور ہم سدا پاتے ہیں. ہاللیلویا. ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے, ہماری دعائیں بھی سنی جائیں گی اور ہم سدا بھی پائیں گے. آمین. کھڑے ہو جائیے, ہم سب لوگ دعا کریں. ہاللیلویا. آئیے ہم سب دعا کریں. خدا